بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد اقبال اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ جس کا نام ہے اقبال وائس۔ جی آج کے بعد میں اس چینل پہ انشاءاللہ آپ کو جو چیز دکھانے والا ہوں وہ ہوں گی نیوز انشاءاللہ، ٹرینڈنگ ٹاپکس، ایجوکیشنل ٹاپکس، اور انشاءاللہ جو ملکی حالات ہوں گے، جو ٹرینڈنگ ٹاپک ہوں گے، انشاءاللہ جو سیاسی نظارے ہوں گے، سیاسی ہلچل ہوگی، انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا رہوں گا اسی چینل پہ۔ اور میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس چینل کو انشاءاللہ میں ایک نیوز چینل، ایک ٹرینڈنگ چینل میں انشاءاللہ بناؤں۔ تو دوسرا میرا چینل ہے پاک لینڈ، اس پہ بھی میں حاضری دیتا ہوں، لیکن یہ میرا آفیشیل چینل ہے، اس میں کوئی اور میرے ساتھ شامل نہیں ہے، اس میں میرے بچے بھی میرے ساتھ شامل ہیں۔ تو میں انشاءاللہ اس چینل پہ بھی حاضری دیتا رہوں گا آپ کے ساتھ، اور آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کرتا رہوں گا۔ سب سے پہلے جو میں چیز انشاءاللہ آج ڈسکس کرنے والا ہوں، جو سٹوریز میں نیکسٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اس میں سے یہ چیزیں ہیں کہ ملکی حالات، جو ہمارا ملکی حالات کے اندرونی بیرونی حالات ہیں، انشاءاللہ وہ میں شیئر کرتا رہوں گا۔ پاکستان کی ہسٹری، پاکستان کے موجودہ حالات، پاکستان کا ان فیوچر جو ماہرین کی نظر میں ہوں گے انشاءاللہ وہ شیئر کرتا ہوں گا۔ اور آپ کے ساتھ انشاءاللہ میں شیئر کروں گا کہ آج کے جو حالات ہیں، آج کے جو حالات چل رہے ہیں، مطلب ہے کہ نواز شریف کا جو بیانیہ آیا ہے، نون لیگ کیا کر رہی ہے، کیا نون لیگ اس بیانیے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، کھڑی ہے، سٹینڈ کیا ہے اس نے یا نہیں، یا وہ کچھ ایم پی ایز الگ ہو گئے ہیں، ایم این اے عمران خان کے ساتھ رابطے میں ہیں، یا وہ ان کے ساتھ شامل ہوں گے۔ ایف اے ٹی ایف کا فیٹف کا وہ بل تو عمران خان نے پاس کروا لیا، تو اس میں بظاہر تو وہ جیت اس کی نظر آتی ہے بے شک، لیکن اس ٹائم ملکی حالات بہت نازک ہیں، ہلچل سیاست میں چل رہی ہے، مطلب ہے جو پارٹیز ہیں متحدہ، یہ جو ایک نیا الائنس بنا ہے اپوزیشن کا، جیسے کہ مطلب ہے جس میں مولانا فضل الرحمان کا کردار بہت زیادہ اہم ہے۔ بالکل جی، آپ مطلب غور کر رہے ہوں گے کہ مولانا فضل الرحمان تقریباً ہی مین کردار ادا کرتے ہیں، یعنی کہ وہ اپوزیشن کو ملانے میں، اپوزیشن کو ساتھ چلانے میں، حالانکہ بڑے شکوے ہوتے ہیں۔ پچھلی دفعہ بھی آپ نے لاسٹ ٹائم دیکھا کہ اس کو لوگوں نے رد کیا، اور اس کو جناب نہ یہ پتلی گلی سے نکل گیا، اور اس نے نام تک نہ لیا، اور کیونکہ اس نے بعد میں گلہ کیا پیپل پارٹی سے اور نون لیگ سے کہ آپ لوگوں نے میرا بیڑا غرق کیا، اور آپ لوگوں نے ہی مجھے رسوا کیا، آپ لوگ اس ٹائم میرا ساتھ دے دیتے تو میں آپ لوگوں کا یہ کامیابی دے دیتا، اور اس طرح بہرحال یہ انشاءاللہ چیزیں چلیں گی۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی کا حال بتائیں گے کہ کیا حال ہے، زرداری کس حال میں ہے، اور زرداری کیا کرنا چاہتا ہے نیکسٹ، اور زرداری کے ساتھ ساتھ کون ہے، بلاول زرداری ٹھیک ہے۔ خواجہ عاصم نے تو خود ہی بیان دے دیا کہ مجھے اعتبار ہے سب پہ، بلاول بھٹو پہ اعتبار ہے، لیکن مجھے اعتبار نہیں ہے، تو وہ زرداری پہ نہیں ہے۔ تو اس نے تو سچ بولا، لیکن بعد میں انہوں نے پھر وہ یو ٹرن لے لیا فوراً۔ آپ کو پتہ ہے آج کل یو ٹرن کا ماحول ہے، چاہے حکومت ہو یا اپوزیشن، وہ سارے یو ٹرن لے رہے ہیں۔ تو بہرحال زرداری کے ساتھ کون کھڑا ہے، اور اس کے ساتھ سندھ حکومت کون چلا رہا ہے، کیا یہ استعفیٰ دیں گے نہیں دیں گے، کیونکہ متحدہ اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ ہم بھائی استعفیٰ دیں گے، استعفیٰ اسمبلیوں سے استعفے دیں گے، یہ بھی آخری آپشن ہوگا، اور لانگ مارچ کریں گے ٹو اسلام آباد۔ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے کیا نہیں ہونے والا، لیکن سیاسی گرما گرمی ہے، اور میں آپ لوگوں کو ایک پیشن گوئی کروں، ہو سکتا ہے یہ میری ذاتی رائے ہے کہ اس میں زرداری سائڈ مار جائے، اور کیوں کہ خواجہ عاصم نے جو بیان دیا اس کے تناظر میں بھی اور اس کی سندھ میں حکومت ہے،
ایک صوبہ ان کے پاس ہے، تو کیسے وہ اپنا الائنس توڑ سکتے ہیں؟ اپنا سندھ کے ساتھ سارے اسمبلیوں میں استعفے دیں گے تو الائنس کے ساتھ رہیں گے جو متحدہ اپوزیشن ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اتنے بڑے صوبے کی قربانی دینا پر بعد میں الیکشن کروانا یہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ لیکن میری ایک رائے ہے، ذاتی رائے ہے کہ زرداری پینترا کھیلے گا، زرداری ساتھ چھوڑ جائے گا، کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈے گا، کچھ نہ کچھ ضرور ڈھونڈے گا اور وہ سب کو مات دے جائے گا، اور اسی طرح نون لیگ اور فضل الرحمان اکٹھے رہ جائیں گے اور اس میں بھی ان کو پتلی گلی سے پھر گزرنا ہوگا۔ سارے کیس تقریباً نون لیگ والوں کے ہی ہوں گے، کرپشن بچاؤ مہم جو چل رہی ہے۔ ہاں، لیکن مولانا فضل الرحمان کو انہوں نے صدارت دے دی، ٹھیک ہے، پھنسا دیا، خود سائڈ پہ ہو گئے، لیکن بات یاد رکھنا کہ مولانا فضل الرحمان کوئی مہنگا پڑے گا۔ پچھلی دفعہ انہوں نے ساتھ نہیں دیا اور ابھی بھی انہوں نے اگر ساتھ نہ دیا تو یہ کبھی بھی پھر ایک دوسرے پہ بھروسہ نہیں کریں گے، یہ لاسٹ بار ہے، مجھے ایسے لگتا ہے۔ لیکن سیاست میں کچھ بھی نہیں کہا سکتا بھائی، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بریکنگ نیوز بھائی بن جاتی ہے لوگوں کی چینل پہ، یہ ایسے ہی بنتی ہے بھائی کہ دیکھو نا، وہ زرداری کا پیٹ پھاڑنے والا تھا شہباز شریف، لیکن شہباز شریف سے گھر چلا گیا اور ابھی وہ اکٹھے بیٹھے ہیں۔ دیکھو نا، سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے یہ نہیں کہنا کہ حرف آخر ہے سیاست میں، ایسا اس نے کہہ دیا، نہیں 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 نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ چلو، میں آپ کو خبر دے رہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کیا پتلی گلی سے دوبارہ آ جائیں گے اپنے گھر، یا کسی کا مطلب تختہ الٹائیں گے، یا کیا کریں گے؟ ہو سکتا ہے یہ کچھ بھی کریں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کیونکہ پچھلی دفعہ لوگوں نے اس پہ اعتبار کیا تھا، اس نے دھوکہ دیا عوام کو، یہ سائڈ پہ ہو گیا، پتلی گلی سے نکلتا ہوا اور گھر پہنچ گیا۔ لیکن ابھی یہ کیا کرتا ہے دیکھتے ہیں۔ اور ناظرین، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مولانا فضل الرحمان اپنے مفاد کی خاطر کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وہ اپنے ابھی پتے کاٹے گا، ابھی کیسے پتے کاٹے گا؟ یہ مولانا، آپ کو پتہ ہے مولانا عبدالغفور حیدری صاحب نے بولا ہے کہ مجھے جناب آرمی چیف نے یہ بولا تھا کہ میں نواز شریف کے پاس کے خلاف ایک کام کر رہا ہوں تو مجھے کرنے دو، ابھی دھرنے کا وقت نہیں ہے۔ لیکن یہ سارا پروپیگنڈا تھا، یہ سارا جھوٹ تھا، ایسے ہی بیان چھوڑ دیا گا کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ تو ہوا کیا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک بیان چھوڑا، ایک بیان ریلیز کیا، اپنا سٹیٹمنٹ دیا کہ نہیں، ایسی ہماری نواز شریف کے موضوع پہ، اس سبجیکٹ پہ، اس ٹائٹل پہ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ تو کیا وہ جھوٹ اور دودھ پانی گوانے سامنے آ گیا۔ اس لیے میں آپ لوگوں کو گزارش کرتا ہوں کہ آپ دیکھ لینا کہ اس دفعہ جو پتلی گلی میں پھنسے گا وہ مولانا فضل الرحمان ہے، باقی یا نون لیگ ہے۔ زرداری سائڈ مار جائے گا سندھ والی سائڈ پہ، لیکن یاد رکھنا کہ جو ابھی حکومت کیا کر رہی ہے، ہاں، عمران خان کی حکومت کیا کرے، مہنگائی بھی تو کنٹرول نہیں ہے، ہر بندہ، ہر دکاندار اپنی مرضی چلا رہا ہے، کوئی بندہ یہ نہیں ہے کہ جناب حکومتی کنٹرول ہے، کوئی پرائس کنٹرول ہے، کوئی قیمتوں کا کنٹرول ہے، نہیں، سب اپنی، ہر ایک گاؤں میں ایک دکان ہے، شہر میں، کسی قصبے میں، ہر بندہ اپنا ریٹ ہے، اس کا آٹے کا اپنا ریٹ ہے، چینی کا اپنا ریٹ ہے، کوئی مطلب پرائس کنٹرول نہیں ہے۔ یہ ڈسٹرکٹ وائز کرنا پڑے گا، یونین کونسل لیول پہ کرنا پڑے گا، اگر نہیں کریں گے تو یہ بڑا نقصان ہو جائے گا ان کو، حکومت کو بڑا دھچکا لگے گا۔ یہ مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی، اگر یہ کنٹرول ہو گئی تو پھر دیکھنا حکومت کامیاب ہے، اگر یہ نہیں ہے، دیکھو چینی مافیا ابھی تک حاضر ہے، آٹا مافیا ابھی تک حاضر ہے، کوئی کنٹرول نہیں ہے حکومت کا۔ یہ یاد رکھو کہ حکومت بالکل مہنگائی والی سائڈ پہ بالکل ان کی کوئی پالیسی نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، یہ ناکام ہو چکے ہیں۔ اور آپ لوگ دیکھ لینا کہ یہ اسی وجہ سے ہو سکتا ہے یہ ناکام ہو جائے اور اپوزیشن کو موقع مل جائے۔ ابھی اپوزیشن کے پاس کوئی وہ مطلب ان کے پاس ایک لائحہ عمل نہیں ہے، کوئی ایجنڈا نہیں ہے جس کے اوپر وہ تو صرف اپنی کرپشن بچانے کے لیے آ رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا کہ ان کو ابھی یہ ہتھیار، بڑا ہتھیار ملنے والا ہے اور یہ ہو سکتا ہے مہنگائی کنٹرول، مطلب آٹا مافیا، چینی مافیا، اگر اس پہ کنٹرول نہیں عمران خان کی حکومت کا اور ان
کے وزراء کا، تو اس کا مطلب ہے اپوزیشن حاوی ہو جائے گی، اپوزیشن کا جو بیانیہ ہے وہ ٹھیک رہے گا۔ تو اس لیے جس پہ کنٹرول کرنا پڑے گا، عمران خان کو بڑی توجہ دینی ہوگی۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے بڑی جو بریکنگ نیوز بنے گی پھر وہی ہوگی مہنگائی، آٹا چینی، اور پھر اسی پہ حکومت ڈاؤن ہو جائے گی۔ عوام کا اعتماد پہلے بھی کھو چکی ہے اور اس کے بعد بھی کھو چکے گی۔ ٹھیک ہے، چند عناصر ہیں عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں، عمران خان کا پلڑا اس ٹائم بھاری ہے۔ کیوں؟ نواز شریف کا بیانیہ فوج اور اداروں کے خلاف ہے، عدلیہ کے خلاف ہے۔ تو اس لیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ ایسا اب ووٹوں کے ذریعے تو نہیں ہوگا، ہاں اگر دوبارہ الیکشن ہوتے ہیں تو پھر کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے یہ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، عوام کس سائڈ پہ جاتی ہے، اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے یہ ہمیں نہیں پتہ، لیکن یہ وقت فیصلہ کرے گا۔ لیکن میں آپ لوگوں کو عرض کرتا ہوں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر اسمبلی میں وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد آتا ہے تو پھر بھی ووٹر زیادہ کس کے ہیں، وہ ہے عمران خان۔ کیوں؟ نون لیگی ایم پی اے وہ آپ دیکھ لیں کہ وہ تقریباً نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے شوکاز نوٹس انہوں نے جاری کیا ہے، اور اس شوکاز نوٹس میں آپ خود دیکھ لو کہ انہوں نے نواز شریف کو قائد مانا ہے، لیکن لیگل طور پر الیکشن کمیشن میں یہ کوئی بات نہیں لکھی ہوئی، بلکہ اس میں الیکشن کمیشن میں شہباز شریف کیا ہے، وہ ہے پارٹی کا صدر، اور نواز شریف کا پارٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو انہوں نے اس کے ساتھ جوڑا ہے۔ تو اس لیے لیگی ایم پی اے فی الحال بھاری اکثریت میں ہیں جو کہ اس بیانیے کے ساتھ نہیں ہے نواز شریف کے، کیونکہ ان کا قید ہی نہیں ہے وہ۔ تو اس وجہ سے میں آپ لوگوں کو یہ جو لیگی ایم پی اے ہیں یا ایم این اے ہیں، چند بندے ہیں جو عمران خان کو ضرور سپورٹ کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کا قید اداروں کے خلاف ہے، عدلیہ کے خلاف ہے، فوج کے خلاف بیان دے رہا ہے، ملکی اداروں کے خلاف، اور ایک مطلب ایسے بیان دے رہا ہے جو کہ نہیں دینے چاہیے کسی محب وطن کو، اور ویسے بھی اچھی بات نہیں ہے کہ ہمارا ملک اس چیز کے لیے نہیں بنا کہ ہم ایک دوسرے کو جناب اتنے گہرے الزام لگائیں۔ ہاں اس کو عدالتوں میں لے جاؤ، ایک لیگل پروسیس ہے، اس کو مطلب عدلیہ میں لے جاؤ، الیکشن کمیشن میں لے جاؤ چیزوں کو، ہاں ان کی پڑتال کرواؤ، ان کا ایک مطلب نا طریقہ کار ہے قانونی آئینی، تو اس کے ذریعے آپ چلیں گے تو انشاءاللہ یہ بہترین رہے گا۔ لیکن حکومت اس ٹائم کیا کر رہی ہے؟ حکومت کا پلڑا بھاری ہے، یا وہ مطلب بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ لیکن شیخ رشید کا یہاں میں ذکر ضرور کروں گا، وہ کبھی بھی ہمت نہیں ہارتے، وہ اپوزیشن کو ٹف ٹائم دیتے ہیں، چاہے وہ اپوزیشن میں ہو حکومت کو ٹف ٹائم دیتے ہیں، اس لیے ان کا بیانی کافی اس کے پاس راز بھی بڑے ہوتے ہیں، اور اس کے پاس بڑی چیزوں کے مطلب نا چیزیں مطلب آئٹمز ہوتے ہیں بیان کرنے کے لیے۔ ٹی وی بڑا کھیلتا ہے، وہ کہتا ہے سنڈے از ناٹ منڈے، منڈے از ناٹ سنڈے، اس طرح کے بہت سارے وہ بیان دیتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ مہنگائی پہ جب تک کنٹرول عمران خان حکومت کا نہیں ہوگا، حکومت فیل ہو جائے گی۔ اس طرح پھر مخالف ایجنڈا کیا ہوگا، حاوی ہو جائے گا۔ پھر یہ ابھی بھی مہینہ ہے ان کے پاس کہ یہ اپنے آپ کو سدھار لیں، اپنے چینی کو کنٹرول کریں، آٹا قیمتوں کو کنٹرول کریں، ان دالوں کو کنٹرول کریں، کریانے کی سٹوروں جو کھانے پانے والی چیزیں ہیں ان کو کنٹرول نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس لیے میں آپ لوگوں سے عرض کرتا ہوں، اور یہ ایک نیوز ہے کہ مستقبل قریب میں کیسز بہت زیادہ یہ بنائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ وہ ان کے کیس اسٹرانگ ہوں۔ نیب کہتے ہیں حکومتی ادارہ ہے، ان کے انڈر آتا ہے ایسا کچھ، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیب اپنی مرضی کر رہا ہے، نیب کسی کے اشارے پہ نہیں چل رہا۔ عدالتیں الحمدللہ ہماری بہترین انصاف کاری ہیں، شفاف ہیں، بہترین انہوں نے یہ چیزیں مطلب انصاف میں مبنی کام کر رہے ہیں الحمدللہ۔ ایک لیگل قانونی آئینی قانونی طریقہ اپنایا جا رہا ہے، اس پہ بہترین ہماری آزاد عدلیہ ہے الحمدللہ، اور بہترین ان کے پاس نظام ہے، مطلب بڑا مدبرانہ، کسی کے انڈر نہیں آتے، وہ بہترین فیصلہ دیتے ہیں الحمدللہ۔ ہماری عدالتیں پوری دنیا میں الحمدللہ اس ٹائم مانی جا رہی ہیں، فیصلے بہترین شفاف آ رہے ہیں۔
تو اس لیے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جو نیکسٹ کچھ دن ہیں وہ آنے والے دن وہ حکومت کے حق میں نہیں ہیں، کیونکہ ایک مقدمہ عجیب سا مقدمہ بنایا گیا ہے اپنا نواز شریف کے اوپر۔ میں اس کا ذکر اس لیے نہیں کرتا کہ وہ اچھا نہیں ہے، سب محب وطن ہیں، سارے سیاستدان ہوں، کوئی فوجی ہو، کوئی جج ہو، کوئی عام انسان ہو، ایسا کوئی نہیں ہے یار کہ وہ جناب مطلب دوسرے زمرے میں آتے ہوں غداری کے یا جس طرح، نہیں، سارے ہی ٹھیک ہیں الحمدللہ، محب وطن ہیں، 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں نواز شریف، اور چاہے عمران خان ہو، چاہے کوئی بھی ہو، جرنیل ہو، کوئی بھی ہو، محب وطن ہیں الحمدللہ، پاکستانی ہیں، ریاست کے ساتھ مخلص ہیں۔ اس لیے ہمیں ایسا کوئی پرچہ نہیں کٹوانا چاہیے اور نہ ہی اس کی سپورٹ کرنی چاہیے، کیونکہ یہ مسئلے پھر گمبھیر ہو جاتے ہیں اور یہ پھر نسل در نسل چلتے ہیں کہ اس نے مجھ پہ کروایا تھا، میں نے اس پہ کروانا ہے۔ یہ سیاسی انتقام میں نہیں ہونا چاہیے، یہ اس چیز پہ ہاں پرچہ مختلف ہونا چاہیے، مطلب اس کے بیان کی وضاحت لینی چاہیے، لیکن یہ نہیں کہ اس کو بالکل مطلب ایسے چیز پہ کھڑا کیا جائے کہ یہ محب وطن ہے یا محب وطن نہیں ہے۔ یہ بیانیہ آ جاتا ہے تو پھر یہ اچھا نہیں لگتا۔ یہ باتیں تو ہوتی رہتی ہیں سیاست میں، کوئی کسی کو گرا رہا ہے، کوئی کسی کو گرا رہا ہے، اخلاقی طور پر بھی اور قانونی طور پر بھی اور آئینی طور پر بھی، تو یہ چیزیں چلتی ہیں اور چلتی رہیں گی۔ ہاں، عمران خان نے نجی ٹی وی چینل کو بھی بتایا کہ یہ جو اس ٹائم نواز شریف کا بیانیہ ہے، یہ بیانیہ صرف بھارت سے ملتا جلتا ہے اور بھارت نواز شریف کو سپورٹ کر رہا ہے، اس لیے یہ بھارتی ایجنڈا ہے، تو بھارتی ایجنڈا کو ہم سپورٹ نہیں کریں گے اور پاکستانی عوام سپورٹ نہیں کرے گی، اس لیے ہم گزارش کرتے ہیں کہ اس کو مسترد کیا جائے۔ یہ بیان تو دیا تھا عمران خان نے، بالکل عمران حکومت نے دیا تھا، تو ٹھیک ہے، چند وزراء ہیں جو یعنی کہ ایسی چیزیں بیان کر رہے ہیں کہ جو نفرت امیز اور نفرت پھیلائی جا رہی ہے سیاست میں ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سیاست منفی نہیں، مثبت سیاست ہونی چاہیے، اور ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کے آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کے قانون کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کی عدالتوں کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستانی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جو ان اداروں کے خلاف بولے گا وہ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے، وہ پاکستان کے اداروں کے خلاف بات کر رہا ہے۔ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ وہ اداروں پر کوئی بھی بندہ ہو، چاہے میں ہوں چاہے کوئی بھی ہو، پاکستان کے ادارے ہمیں محترم ہیں، معظم ہیں، ممتاز ہیں ہمارے سے، وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، ان کا ادب کرنا چاہیے، ان کا نام اچھے طریقے سے لینا چاہیے۔ ہاں، یہ نہیں ہے کہ جناب ایک بندے کا قصور ہو اور اداروں کو گالی دی جائے، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے میں آپ لوگوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی جو سن رہے ہیں مجھے، میرے چینل کو جوائن کرتے ہیں اور سنتے ہیں اور اس پہ جناب کمنٹ دیتے ہیں، آپ بھی اپنی رائے ضرور دینا کہ ایکچولی ہو کیا رہا ہے اور کس کا بیانیہ جیت رہا ہے۔ دیکھو نا، یہ ساری اخباروں کی زینت بیان بن رہے ہیں، اور اس ٹائم سب سے بڑا جو بیانیہ دے رہا ہے نا نواز شریف کے بعد، وہ مریم صفدر نواز کا، تو دیکھیں نا، اس کے بعد کیپٹن صفدر کا، اس پہ اوپر بھی کسی نے پرچہ کٹوا دیا۔ تو اس طرح بہت سارے ایسے الزام آ رہے ہیں جو کہ کسی کو مطلب ہے نا ڈیمیج کر سکتے ہیں۔ یہ بڑا محتاط رہنا پڑے گا ان دنوں میں، کیونکہ سیاسی ماحول گرم ہے، بہت گرم ہے، تو اس وجہ سے آپ لوگوں کو بھی باز رہنا ہوگا، بڑے منجھے الفاظ، ستھرے الفاظ، اخلاق سے ساتھ آپ کو رہنا ہوگا، الفاظ چناؤ اچھا کرنا ہوگا۔ یہ غداری، یہ محب وطن، یہ فلاں، یہ مطلب پرچے کٹوانا، FIR، ان سے بالکل گریز کرنا ہوگا آپ کو بھی اور مجھے بھی۔ کوئی چیز ملک کی ریاست کے اداروں کے خلاف نہیں ہونی چاہیے، بلکہ
کے اداروں کے حق میں جانی چاہیے، تاکہ دنیا میں ہمارا امیج جائے، دنیا میں ہمارا ایک مقام ہے۔ اس سے بھارت فائدہ اٹھا رہا ہے اور انڈیا فائدہ اٹھائے گا کہ پاکستان میں دیکھو نا ادارے اتنے کمزور ہیں، وہ انفلوئنس کرتے ہیں، وہ انٹرفیئرنس کرتے ہیں اپنا ملکی اداروں میں، الیکشن کمیشن میں، یہ وہ، تو اس طرح برا تاثر ہو جاتا ہے اور ہمیں یہ زیب نہیں دیتا۔ اس ٹائم FATF کا بل پاس ہونے والا ہے، چند ہی دن ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ وہ ہمیں گرے لسٹ سے نکالے اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو ترقی کی راہ پہ گامزن کرے۔ یہ عمران حکومت کی بھی پالیسی ہے کہ کسی ذریعے سے FATF بل پاس کرایا جائے اور اس کو جائز قرار دے کے پاکستان کو گرے لسٹ سے نکال کے مطلب یہ نہ ہو کہ پاکستان بلیک لسٹ میں چلا جائے۔ بلیک لسٹ کا بڑا نقصان ہوتا ہے، بڑا مطلب ہے نا ڈس ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں، جیسے کہ وہ کوئی ملک تجارت نہیں کرتا، اس پہ پابندیاں لگ جاتی ہیں، وہ دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے، بہت ساری سی چیزیں، امداد بند ہو جاتی ہے، پاکستان تنہا ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح جس طرح کہ ایران ہے، ایران پہ بہت ساری پابندیاں ہیں، وہ بلیک لسٹ میں ہے، تو ایران کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا سوچنا بھی چاہیے، ہمارے سیاستدانوں کو بڑے سوچ سمجھ کے گفتگو کرنی چاہیے، کرنی ہوگی اگلے چند دنوں میں، کیونکہ اس کا اثر FATF کے اجلاس پہ پڑے گا اور پھر اس سے انڈیا فائدہ اٹھائے گا اور اسی سے ہی پھر ہمارے ادارے کمزور ہو گئے، پاکستان کمزور ہوگا، پاکستان تنہا ہو جائے گا۔ تو اس لیے میں آپ سے گزارش کے ساتھ ایسی کوئی بات نہ کیجیے گا، ایسی کوئی کمنٹ نہ کیجیے گا جس سے پاکستانی ادارے پہ کوئی جناب حرف آتا ہو۔ تو میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اپنی رائے ضرور دیں، لیکن ایک مثبت، ایک اچھے کمنٹ کے ساتھ کہ ٹھیک ہے، میں آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ بہت ساری چیزیں آج شیئر کروں گا۔ انشاءاللہ آپ میرے ساتھ رہیے گا کہ ایکچولی ہونے والا کیا ہے۔ آگے دیکھنا، مارچ میں سینٹ الیکشن ہوگا، سینٹ الیکشن میں اگر ایکسٹریٹ میجورٹی لے جاتا ہے عمران خان، تو اس کا مطلب ہے عمران خان جیت گیا، کیونکہ الیکشن مطلب اس کے سینٹ کے الیکشن جیت جاتا ہے تو اس کا مطلب اسمبلی میں آلریڈی اکثریت ہو جائے گی، کیونکہ چند لوگ MPA یا MLAs وہ اس کے ساتھ ہیں، عمران خان کے ساتھ ہیں، بل بھی پاس کرا لیتا ہے، وہ کوئی بھی بل پاس کرانا چاہے FATF یا کوئی اور بل بھی پاس کرانا چاہے تو وہ کروا لیتا ہے، تو اس کا بیانیہ کیا، اس کا مطلب ہے کامیاب ہو جائے گا، پھر نواز شریف تنہا رہ جائے گا۔ اس ٹائم نواز شریف علاج کے لیے گیا ہوا ہے، عدالت سے ضمانت پہ ہے، انہوں نے 4 ہفتے کا وقت لیا تھا، اور شہباز شریف نے سائن کیے تھے کہ میں اس کو 4 ہفتوں کے بعد یا جب بھی ڈاکٹر اس کو ریلیف دیں گے تو انشاءاللہ واپس آ جائیں گے، لیکن ابھی تک کافی سارے مہینے گزر گئے ہیں، ابھی تک کوئی آنے کے چانس نہیں ہیں۔ تو کیا اصل میں یہ چیزیں ہوتی ہیں نا، کچھ لوگ جان بوجھ کے کرتے ہیں، جیسے الطاف حسین 1 تھا، الطاف حسین متحدہ قومی موومنٹ کا کیا تھا، وہ صدر تھا، وہ اس کا سربراہ تھا، تو اس نے کیا کیا، اپنے آپ کو مطلب ادھر برطانیہ میں رکھنے کے لیے، اس کا ایک پورا پروسیس ہوتا ہے کہ لیے انہوں نے اپنے اوپر کیس کروایا، اس نے خود غلط لفظ بولے ملکی اداروں کے خلاف، ملکی ریاست کے خلاف، جب ایسی چیزیں بولی، عدالتوں کے خلاف بولا، تو ان کو کیا ہوا، ان کے اوپر پرچے کٹے، اور پرچے کی وجہ سے اس کو فائدہ یہ ہوا کہ اس نے برطانیہ میں اپلیکیشن دے دی، درخواست دے دی کہ مجھے پناہ دی جائے، دیکھو نا پاکستان میں میرے اوپر پرچے ہو گئے اور ان پرچوں کی وجہ سے میری جان کو خطرہ ہے، یہ ہے وہ، بہت سارے وہ معاملات ہوتے ہیں جو کہ کرنے پڑتے ہیں۔ تو ایسے ہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف الطاف حسین 2 بن رہا ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر نواز شریف نہیں آنا چاہتا، اس کے دل نہیں ہے آنے پہ، وہ کہتا ہے کہ میں نے نہیں آنا، تو پھر دیکھنا نواز شریف اپنا فائدہ کر رہا ہے، لوگوں کو ذبح کروا کے، کیسے لوگوں کو بکری بنائے گا، ذبح کرے گا اور خود اپنا فائدہ لے جائے گا، کیسے، یعنی کہ اس نے بیان دے دیا ملکی اداروں کے خلاف، یہ ہو گیا، ہو سکتا ہے اور بھی دے دے، اس کے اوپر پیمنر نے کیا لگوا دی، پابندی لگوا دی اس کے بیان پہ، ٹھیک ہے، لیکن سوشل میڈیا تو ہے جس میں میں خود بیان کر رہا ہوں،
सोशल मीडिया तो हर बंदे के पास एक मोबाइल है और वहाँ से तो वो देख सकता है, ठीक है, टीवी पे नहीं आएगा वो। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि नवाज शरीफ अगर नहीं आना चाहता, अगर आना चाहते तो अच्छे बयान देगा कि ठीक है जी मैं वापस आएगा ताकि थोड़ा बहुत मुझे रिलीफ मिल जाए अदालतों से या किसी इदारे से, या वैसे भी मैं जब अच्छा बयान देता है बंदा वो चीज़ पिछली छोड़ देता है, उस पर माफ़ी मांगता है, ये पैसे पे करता है, मतलब पहली बार गेन करता है, मतलब है कि ये मैंने इतना माल लूटा था या करप्शन की थी तो ये मैं वापस करता हूँ, इस पर हो सकता है थोड़ा रिलीफ मिल जाए। लेकिन मुझे ऐसे नज़र आया है, एक नज़रिया है मेरा कि ऐसा भी हो सकता है कि नवाज शरीफ वापस ना आना चाहें। जब वापस नहीं आना चाहें तो फिर वो ऐसी बातें भी करेंगे जैसे कि इल्ताफ़ हुसैन ने की थी, क्योंकि उन्होंने वापस नहीं आना था और वो इसलिए वापस नहीं, उन्होंने अपने ऊपर पर्चे करवा लिए, पनाह ले ली। इसी तरह अगर नवाज शरीफ नहीं आना चाहते तो फिर क्या होगा कि वो अपने ऊपर पर्चा करवाएगा, जैसे कि एक लाहौर में शादरा में हो चुका है। किसी ने, एक बंदे ने पर्चा करवाया लेकिन उसकी ओनरशिप कोई लेने को तैयार नहीं है। वो हर बंदा कह रहा है कि मैंने नहीं करवाया, ना मैं इसको नहीं कहा, तो ना हुकूमती मशीर, ना वज़ीर, ना वज़ीर आज़म, कोई भी नहीं कह रहा, कोई अपनी मलकियत नहीं ले रहा, ओनर उसको नहीं कर रहा, तो ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं जिस तरह पर्चा हो चुका है तो वो बरतानिया में दरख्वास्त दे सकता है कि पाकिस्तान में मुझे तो पर्चा है, तो मुझे FIR हो गई है, तो मेरी जान को ख़तरा है, तो मैं ये हो जाऊंगा, तो हो जाऊंगा, तो मुझे पनाह दी जाए। हो सकता है पाकिस्तान को बरतानिया वापस ना करे नवाज शरीफ, इससे इंडिया भी सिफारिश करेगा बरतानिया को। इस तरह फिर अगर वो नहीं आना चाहते तो ये रास्ता है। अब हम तो ये समझ रहे हैं कि ये गलत कर रहा है, लेकिन वो अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। इसलिए हर बंदे के लिए, मैं भी अपने फ़ायदे के लिए, कोई भी अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकता है, इसलिए ऐसा करना ठीक नहीं है। वो 3 दफ़ा नवाज शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी बात है। 3 दफ़ा वज़ीर आज़म और तीनों दफ़ा कोई ना कोई मसला ज़रूर बना है, कभी मेरे ख्याल में कंप्लीट नहीं किया उन्होंने टेनोर, कोई ना कोई उसका प्रॉब्लम रहा है किसी न किसी के साथ, चाहे वो परवेज़ मुशर्रफ हो, लेकिन चाहे वो जनरल बाजवा हो, चाहे वो फ़ौज का कोई भी सरबराह होना, तकरीबन उसकी प्रॉब्लम रही है किसी न किसी फ़ौजी सरबराह के साथ। तो ये बड़ा मसला रहा है। कोई एक हो तो ठीक है, सारों के साथ कैसे हो सकता है? जैसे कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मेरा मसला क्यों नहीं है, क्योंकि मैं करप्ट नहीं हूँ, मैं मुल्की लेवल पर रियासत के लिए काम कर रहा हूँ। तो इसलिए ये हमें भी सोचना होगा कि नवाज शरीफ को प्रॉब्लम क्यों थी, कोई ना कोई तो वजह होगी ना। तो इसलिए कोई एक बंदा था, ठीक है, लेकिन काफ़ी सारे जनरल, हर जनरल के साथ, हर आर्मी चीफ के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम, ये कैसे हो सकता है? इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश, कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि किसकी प्रॉब्लम है। जब भी देखो, जिस टाइम भी हुकूमत आई नवाज शरीफ की, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर क्रिएट हुई है। तो उसके फिर अदलिया के साथ भी बयानिया बने, वोट को इज़्ज़त दो लेकिन वोटर को इज़्ज़त ना दो। ये वोट को इज़्ज़त दो और फिर उन्होंने मुझे क्यों निकाला का बड़ा, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, तो ये इस तरह के नारे भी लगते रहे हैं। तो ये मसला रहा है कि नवाज शरीफ प्रॉब्लम रहे हैं मुल्की इदारों के साथ और मतलब ऐसे जजों के साथ। ये मतलब शौकत सिद्दीकी साहब हैं, बड़ा ब्लैकमेल केस, हमें पता है कि एक माफिया होता है, हर दौर में एक माफिया होता है। तो वो माफिया किस हेड, किस करवट बैठता है, तो ये जिस करवट माफिया बैठ गया उसी करवट फिर वो बंदे बैठ जाते हैं। इसी तरह माफिया पाकिस्तान में बहुत बड़ा है, वो हुकूमत से बड़ा है। इस माफिया को शिकस्त देनी है मीडिया के ज़रिए, इस आइन और कानून के ज़रिए इंशाअल्लाह। तो इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि क्या किस करवट बैठेगा, क्या अपोजिशन का बयानिया दुरुस्त साबित होगा या हुकूमत का बयानिया दुरुस्त होगा। ये आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कमेंट बॉक्स में।
تو آگے ایکچولی ہونے والا کیا ہے، مولانا فضل الرحمان کو صدارت مل گئی، جب ان کو مل گئی پیپلز پارٹی نے ان کو صدارت دے دی، نون لیگ کیا کہتے ہیں، نون لیگ نے بلکہ دیا، کیونکہ نواز شریف کا بیانیہ تھا اور نواز شریف نے ہی بندر بانٹ کی ہے کہ کس کو سربراہ ہونا چاہیے، اس لیے نواز شریف نے مولانا فضل الرحمان پہ رحم کھایا اور ان کو پارٹی کا دوبارہ صدر بنا دیا، بلکہ جو پی ڈی ایف ہے، جو اپوزیشن الائنس ہے، یعنی کہ پوزیشن متحدہ اپوزیشن، اس کا ایک سربراہ بن دیا، صدر بنا دیا وہ مولانا فضل الرحمان کو۔ کس نے بنایا؟ نواز شریف نے۔ ہاں یہاں پہ جس کی ناراضگی بنتی ہے وہ، لیکن وہ بھی بول رہے ہیں، وہ ہے زرداری اور بلاول بھٹو۔ یہ دو بندے دلی طور پر ناراض ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا، ہم نے تو کسی اور کو دی تھی اور اس نے کسی اور کو دے دی اور اس طرح صدارت بدلے گی، ہاں مطلب کچھ دن سب کو ملے گی، لیکن ابھی کوئی نہیں، مریم نواز کا ہی فیصلہ چلنے والا ہے، وہ بھی ساتھ ہیں، وہ ان کی کل ملاقات بھی ہو چکی ہے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ، تو لاہور میں مولانا فضل الرحمان تشریف لے گئے ہیں اور وہاں ان سے ملاقات کی ہے، تو اسی طرح ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے، لیکن آگے کیا ہوگا اللہ کرے کہ پاکستان FATF میں FATF بل میں مطلب گرے لسٹ سے نکلے اور بلیک لسٹ سے چانس جانے کا نہ ہو، اسی طرح ہی پاکستان انشاءاللہ بچ سکتا ہے، اور انشاءاللہ آپ لوگ دیکھ لینا کہ میری دعا ہے اور مجھے یقین بھی ہے اللہ پہ کہ انشاءاللہ ضرور پاکستان گرے لسٹ سے نکلے گا اور ان کی تجارت بڑھے گی اور ترقی ہوگی انشاءاللہ، اور انشاءاللہ اگلے 2-3 سال بہت امپورٹنٹ ہے اور امپورٹنس کے حامل ہیں، تو انشاءاللہ میں آپ لوگ کو یہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ضرور مجھے کمنٹ باکس میں بتانا ہے کہ نیکسٹ کیا ہونے والا ہے۔ ہمیں ہر لحاظ سے پاکستان مقدم ہے، پاکستان کے ادارے مقدم ہیں، پاکستان کے ججز مقدم ہیں، جوڈیشری مقدم ہے، اس لیے ہمیں کوئی ایسا بیان نہیں دینا چاہیے، نہ اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے جو پاکستان کی ریاست کے، پاکستان کے اداروں کے خلاف ہو۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ پاکستان کے آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہوں اور کوئی ایسی حرکت نہ کریں جو پاکستان کے خلاف ہو۔ اس ٹائم پاکستان کے حالات انٹرنیشنلی بڑے متنازع بنے ہوئے ہیں، انڈیا پاکستان کے خلاف لابی کر رہا ہے، تو اس لیے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے وطن سے محبت کیجیے، محبت کا اظہار کیجیے، اچھے الفاظ کا چناؤ کیجیے، تو مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ انشاءاللہ ضرور ساتھ دیں گے۔ پاکستان کا بیانیہ ہونا چاہیے، پاکستان کی خارجہ پالیسی ایسی ہونی چاہیے جو کہ دوسرے ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات والی ہو۔ تو اس ٹائم اگر انٹرنیشنلی دیکھا جائے کہ پاکستان کا کردار کیا ہے افغانستان کے لیے، قیام امن کے لیے، تو پاکستان کا کردار دنیا مان رہی ہے، پاکستان کی فوج کا کردار پاکستانی فوج کا کردار دنیا مان رہی ہے، کیونکہ انہوں نے پورے ملک میں دہشت گردی کے خلاف جو مطلب جنگ لڑی ہے اس میں فتح حاصل کی ہے اور دوسروں کو بھی ٹریننگ دے رہے ہیں اور دوسروں کو بھی سبق سکھا رہے ہیں۔ افغانستان میں اس ٹائم امریکی فوجیوں کا انخلاء انشاءاللہ ہونے والا ہے، چند معاہدہ ہو چکا ہے اور چند معاہدے اور باقی ہیں، انشاءاللہ یہ پھر تبادلہ خیال ہوگا، ایک دوسرے کے قیدی چھوڑیں گے اور انشاءاللہ اس طرح انخلاء شروع ہو جائے گا، یہاں سے آؤٹ ہونا شروع ہو جائیں گی امریکن فوجی، انشاءاللہ یہاں سے امریکن آرمی یہاں سے آؤٹ ہونا شروع ہو جائے گی، اور اسی طرح میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کمنٹ باکس میں آپ نے ضرور بتانا ہے یہ کیا پاکستان کا کردار کیسا تھا اور کیا ہونے والا ہے۔ تو اس لیے میں انٹرنیشنلی ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، اس ٹائم جو مطلب امریکہ کے صدارتی الیکشن ہونے والے ہیں 1 مہینے بعد، تو اس میں ٹرمپ کو کرونا ہو گیا، ٹرمپ کو کرونا کی وجہ سے وہ اس کو قرنطینہ میں جانا پڑا، وہ اپنے آپ کو تنہا کر چکا ہے، اپنی فیملی کو تنہا، مسز کو تنہا کر چکا ہے، تو اس لیے یہ بڑا دھچکا ہے ٹرمپ کو، اور جو بائیڈن کو اس ٹائم دیکھنے میں تو میجارٹی میں نظر آ رہے ہیں،
اکثریت میں نظر آ رہے ہیں، ان کو فتح کا مطلب جھنڈا لہرایا جا رہا ہے وہاں پہ کہ یہ ہی انشاءاللہ جیتیں گے، اور انہوں نے مناظرہ بھی کیا ہے پہلا، تو انہوں نے وہاں پہ اس پہ ٹیکس کے الزام بھی لگائے ہیں کہ آپ نے کتنا ٹیکس دیا، تو اس نے کہا میں نیکسٹ بتاؤں گا۔ اس لیے میں آپ لوگ سے گزارش ہوں کہ یہ انٹرنیشنل سیاست اس ٹائم جو آذربائیجان اور آرمینیا کا آپس میں ٹکراؤ ہے، اس میں آذربائیجان کی بہت زیادہ کہتے ہیں کہ فتح ہونے والی ہے، جو کہ مسلمان ملک ہے، اور آرمینیا ایک عیسائی ملک ہے، وہاں پہ زیادہ اکثریت عیسائیوں کی ہے، اور آذربائیجان میں اکثریت میجارٹی جو مسلمانوں کی ہے، اس کو پاکستان بھی بڑا انشاءاللہ سپورٹ کر رہا ہے اور ترکی بھی سپورٹ کر رہا ہے۔ تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ نزدیک ہے کہ آرمینیا شکست کھا جائے اور آذربائیجان جو ہے وہ جیت جائے، کیونکہ آذربائیجان کے جو علاقے تھے مطلب اس نے آرمینیا نے پہلے ہی قبضہ کیا تھا، لیکن آذربائیجان نے کیا کیا کہ اس نے صبر کا مظاہرہ کیا، لیکن 30-35 سال ہو گئے وہ صبر کرتا رہا، لیکن ابھی اس نے اٹیک اس لیے کیا کہ اس کے اپنے ہی علاقے پہ، جیسے کشمیر پہ بھارت نے قبضہ کیا ہوا ہے، اسی طرح اس نے آرمینیا نے قبضہ کیا ہوا تھا۔ کس پہ؟ آرمینیا نے آذربائیجان کی زمینوں پہ قبضہ کیا ہوا تھا، ان کی پہاڑیوں پہ قبضہ کیا تھا، ان کے علاقے پہ قبضہ کیا ہوا تھا۔ اس لیے آذربائیجان نے وہ علاقے کہہ رہے ہیں کہ ابھی نیوز آ رہی ہے کہ خبروں میں یہ چل رہا ہے کہ انہوں نے یہ حاصل کر لیے ہیں دوبارہ، اور انٹرنیشنلی ان پہ اوپر دباؤ بھی ہے۔ ان کا صدر ٹرمپ بھی کہہ رہے ہیں، یا امریکہ کی طرف سے بیان بھی جاری ہوا ہے کہ نہیں، غیر مشروط طور پر جنگ بندی کی جائے، لیکن آذربائیجان کہہ رہے ہیں کہ نہیں، غیر مشروط نہیں بلکہ مشروط فائر بندی ہونی چاہیے، جیسے کہ ہم نے علاقے کنٹرول کر لیے ہیں، یہ علاقے ہم واپس نہیں کریں گے۔ اسی طرح ہی ان کا بیانیہ جاری ہے، تو انٹرنیشنلی انشاءاللہ ہم اور جی اچھا دیکھیے انٹرنیشنلی حالات کتنے خراب ہیں کہ آرمینیا اور آذربائیجان کی جنگ چھڑ گئی ہے، اور اس کو کافی حد تک آذربائیجان کو فتح بھی نصیب ہوئی ہے کہ اس کے پرانے علاقے جو تھے وہ ملنا شروع ہو گئے ہیں، اور انہوں نے اعلان بھی کر دیا کہ ہم نے اپنے علاقے واپس لے لیے، لیکن آرمینیا ماننے کو تیار نہیں ہے، اور وہ جنگ بندی کی اپیل کر رہا ہے کہ ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، اور انٹرنیشنلی بڑی طاقتیں بھی کہہ رہی ہیں کہ نہیں، غیر مشروط طور پر آپ لوگ جنگ بندی کریں، لیکن آذربائیجان ایسے کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کیوں تیار نہیں ہے؟ کہ آذربائیجان نے بہت بڑا ٹائم فریم دیا تھا، اور بہت بڑا ٹائم دیا ہے، اور بڑا صبر کیا ہے۔ آج وہ اس کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور وہ جواب دے گئے ہیں، تو اس وجہ سے انہوں نے کیا کیا ہے کہ وہ اس کو جنگ کرنی پڑی ہے، اور وہ جنگ کی طرف گیا، اور اس نے اپنے علاقے اس کے مطابق اس نے جو دعویٰ کیا ہے کہ میں نے اپنے علاقے واپس لے لیے اور میں نے اپنا قبضہ جما لیا، لیکن انٹرنیشنلی بڑی پاورز یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ غیر مشروط، لیکن وہ جو آذربائیجان کی حکومت ہے، ان کے صدر ہیں، انہوں نے یہی ذکر کیا ہے، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ نہیں، غیر مشروط نہیں بلکہ مشروط، بلکہ کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پہ مذاکرات کیے جائیں، میں شرط مناؤں گا اور میں شرط رکھوں گا تب مذاکرات کروں گا۔ اس وجہ سے انٹرنیشنلی حالات بھی خراب ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ آرمینیا کے ساتھ کون سے ملک کھڑے ہیں اور آذربائیجان کے ساتھ تو بظاہر مسلم کنٹریز ہی ہوں گے، جیسے ترکی ہے یا پاکستان ہے یا یو اے ای ہو سکتا ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ یو اے ای یا سعودی عرب دھوکہ دے جاتے ہیں اور وہ سائڈ مار جاتے ہیں، وہ ایسا کرتے نہیں ہیں، آج تک تو انہوں نے ایسا کیا نہیں ہے۔ لیکن میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں گے کہ آذربائیجان اور آرمینیا کی جنگ کس حد تک جنگ بندی ہو سکتی ہے، اور کیا وہ مذاکرات کرنے کو تیار ہیں یا نہیں ہیں، کہ انٹرنیشنلی دباؤ برداشت کر پائیں گے کہ نہیں۔ تو اس کے بعد ہم آتے ہیں اپنی کنٹری پہ، اور انٹرنیشنلی بھی کووڈ کا ذکر کرتے ہیں، کرونا وبا کی ذکر کرتے ہیں، تو یہ بھارت میں زیادہ پھیل گیا اور امریکہ میں بھی زیادہ پھیل رہا ہے۔ دوبارہ ایک دفعہ مطلب اس کی وبا پھیلی ہے۔
پہلے کچھ دنوں میں یہ ختم ہو گیا تھا، لیکن اس کی دوسری لہر آ چکی ہے، اور یہ ان کے امریکہ کے صدر بھی اس میں ملوث نکلے ہیں، اور ان کی اہلیہ بھی خاتون اول جس کو کہتے ہیں وہ بھی اس میں ملوث نکلے ہیں۔ اس میں مطلب ہے کہ ان کو کورونا کے ٹیسٹ میں مثبت آیا ہے، اور انہوں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا ہے، قرنطینہ سیپریٹ رہ رہے ہیں وہ۔ تو اس وجہ سے بھی میں آپ لوگوں سے عرض کرتا ہوں کہ کووڈ انٹرنیشنل بھی ہے، اور پاکستان کے ساتھ کیا ہے کووڈ کا تعلق۔ پاکستان میں بھی تعلیمی ادارے مکمل طور پر کھل چکے ہیں، لیکن کچھ سکولوں کو کالجوں کو بند کیا گیا ہے۔ کیوں بند کیا گیا ہے؟ کہ وہ اس وجہ سے کہ وہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں